وہ ایک مصرع ہے کسی شعر کا جو ہمارے ہاں سیاسی معاملات میں اکثر استعمال کیا جاتا ہے، دوڑو زمانہ قیامت کی چال چل گیا۔ تو سچ یہ ہے کہ ہمارا جو قومی منظرنامہ ہے، سیاسی منظرنامہ ہے، اس میں بھی قیامت کی چال چلی جا رہی ہے۔ اور قیامت کی چال جو ہے وہ فی الحال اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ صرف ایک فریق اس میں زیادہ ایگریسو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہ فریق ہیں عمران خان، جن کے خلاف حزب اختلاف تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے۔ عمران خان کی جو تقریریں ہیں گزشتہ چند روز کی، چاہے میلسی کی تقریر ہو، چاہے کراچی کی تقریر ہو، یا چاہے تیمرگرہ کی تقریر ہو، جس میں وہ الیکشن کمیشن کے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، یعنی وہ قانون کی پابندی نہیں کرتے۔ خیر یہ ایک ضمنی بات ہوئی۔ تو ان تقریروں میں انہوں نے حزب اختلاف پر نہایت ناشائستہ حملے کیے ہیں، اور یعنی اخلاقی حدود کو وہ تجاوز کر گئے ہیں، وہ پھلانگ گئے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح یعنی سب کسی کو پہلے وہ ڈاکو کہا، کسی کو انہوں نے کچھ کہا، کسی کو انہوں نے شوباز کہا، کسی کو انہوں نے ڈیزل کہا، لیکن آج انہوں نے مجموعی طور پر ان سب کو ایک نیا نام چوکھا دیا۔ تو یہ مدینہ کی ریاست کی مالا جپتے ہوئے قرآن حکیم کی صریح جو ایک حکم ہے کہ کسی کے برے نام سے کسی کو نہ پکارو، اس کی خلاف ورزی کی۔ تو یہ جانے کون سی وہ مدینہ کی ریاست کا وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ پہلو ہے آج تیمرگرہ کے جلسے میں عمران خان فوج کو درمیان میں لے آئے۔ پہلے تو انہوں نے ایک ایسی بات، ہم نہیں جانتے کہ جنرل باجوہ نے ان سے کوئی ایسی ریکویسٹ کی یا نہیں کی کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو برے القاب سے یاد نہ کرے، لیکن اگر وہ کی بھی تو یہ دو افراد کے درمیان بات ہے، اور کہا جاتا ہے کہ محفلوں کی بات امانت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس امانت کی خیانت کی۔ کیوں خیانت کی؟ اس کی بھی وجہ ہم سمجھ سکتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ بیسیکلی اگر انہوں نے ایک امانت کی خیانت کی ہے اور ایک پرائیویٹ طریقے سے کی گئی بات کو جلسے میں اس کا اظہار کیا ہے، تو بیسیکلی اس سے انہوں نے جنرل باجوہ کو مشتعل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ جنرل باجوہ کو کیوں مشتعل کرنا چاہتے ہیں، اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، اور جو حالات ہیں اس کے تجزیے سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ اس میں عمران خان کا مفاد کیا ہوگا۔ پھر انہوں نے فوج پر ایک اور بڑا سنگین حملہ کیا۔ انہوں نے بظاہر ایک جو اپنی تقریر ہے اس میں یہ کہا، مولانا فضل الرحمان پہ الزام لگایا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ فوج کے ادارے کو ٹھیک کر دیں گے، یعنی یہ بھی ایک فوج کو اشتعال دلانے کی کوشش ہے حزب اختلاف کی طرف۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ غیر جانبدار کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کس تناظر میں بات ہو رہی ہے؟ یہ اس تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ حزب اختلاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز سیاسی معاملات میں غیر جانبدار ہو گئی ہیں، اور یہ وہی بات ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ روز جمعرات کے دن اپنے بریفنگ میں کہی، اور ریکویسٹ کی انہوں نے ذرائع ابلاغ سے بھی، سیاستدانوں سے بھی اور قوم سے بھی کہ وہ سیکیورٹی فورسز کو سیاسی عمل میں نہ گھسیٹیں۔ تو انہوں نے یہ ریکویسٹ آنے کے بعد انہوں نے کیا بات کہی؟ اب ہم کیا کہیں کہ وہ سوچے سمجھے طریقے سے یہ کر رہے ہیں یا ان کی زبان پہ قابو نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ غیر جانبدار تو جانور ہوتا ہے۔ وہ یہ بات کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس کے جو مضمرات ہیں کیا وہ اس پر غور کر لیا ہے انہوں نے؟ وہ مسلسل یہ کام کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی فورسز کو بھی، حزب اختلاف کو بھی، سب کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات ہم ایک خبر کی روشنی میں جان سکتے ہیں۔ یہ خبر بھی گزشتہ چند روز سے تحریک انصاف کے حامی حلقوں کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ایک خط لکھنے جا رہے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کو، جس میں وہ ان سے یہ کہیں گے کہ پی ٹی آئی کا کوئی آدمی اگر تحریک عدم اعتماد کے دن ایوان میں آتا ہے تو اسے نہ آنے دیا جائے، اور اگر کوئی وہ اپنی رائے شماری میں حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ انہیں ایسا نہ کرنے دیں۔ اگرچہ یہ بھی تصادم کی ایک اور کوشش ہے، لیکن
اس سے سمجھ میں کیا آتا ہے؟ اگر یہ بات ٹھیک ہے اور اگر یہ حقیقت ہے اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات وزن رکھتی ہے اور ایسا کوئی منصوبہ موجود ہے۔ تو ایسا منصوبہ کیوں موجود ہے؟ تو اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے اور یہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جان چکے ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد اس کے منعقد ہونے سے پہلے ہار چکے ہیں۔ وہ عددی جو جنگ ہوتی ہے، اعداد و شمار کی جو جنگ ہوتی ہے، اس سے ہار چکے ہیں، اور اب وہ دیگر ہتھ کنڈوں سے اس میں جو ہے وہ اس کو سچویشن کو بگاڑنا چاہتے ہیں، اور صورتحال کو بگاڑ کے بیسیکلی وہ سوسائٹی کو تصادم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر سوسائٹی میں تصادم ہو جاتا ہے تو اس کے کون کون فریق ہوں گے؟ ایک فریق تو بہت ظاہر ہے، ایک وہ یہ ہے حکومت اور حزب اختلاف کی حزب اختلاف کی جماعتیں، جن کے درمیان اس وقت مارکا برپا ہے۔ دوسری کون ہے؟ آج انہوں نے جنرل باجوہ کو للکارا اور انہیں فوج کی غیر جانبداری پر پھپتی کسی، تو بیسیکلی اس ادارے کو بھی مشتعل کرنے کی کوشش کی، اور مشتعل کر کے وہ ان کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا کرنے والا شخص بیسیکلی اس روندو بچے کی طرح ہوتا ہے، جب وہ کھیل ہار جاتا ہے تو وہ یہ کہہ کر بازی پلٹ دیتا ہے یا لوڈو کا وہ تختہ پلٹ دیتا ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ تو عمران خان اس کیفیت میں جا چکے ہیں، اور اس کیفیت میں جانے کے بعد وہ اپنے پیروکاروں کو بھی اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ جو ایک تصادم کی کیفیت ہے اس میں شدت پیدا ہو جائے۔ کیا اس کے نتیجے میں ظاہر ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں توڑ پھوڑ بھی ہو سکتی ہے، ہنگامہ آرائی بھی ہو سکتی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ معاف کرے جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیلنے کی ترتیب لائے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، یہ کثیر الطرفہ لڑائی ہوگی، اس لڑائی کے بہت سارے فریقین ہوں گے۔ اگر عمران خان اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پورا معاشرہ جنگ و جدل کا شکار ہو جائے گا۔ یہ اچھا نہیں ہے، یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، یہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، یہ حزب اختلاف کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ عمران خان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ عمران خان آگ سے کھیلنے جا رہے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ایسے اس مرحلے پر جب انڈیا کی طرف سے بھی اشتعال انگیزی ہو رہی ہے، پاکستان میں دہشت گردی کرائی جا رہی ہے، تو اس موقع پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور ایک ایسے چارٹر کی ضرورت ہے جس پہ سارے فریقین متفق ہو جائیں کہ ہمیں اپنے ملک کی سلامتی پر کچھ اس سے بڑھ کر نہیں ہے، سیاست بھی بڑھ کر نہیں ہے، اقتدار بھی بڑھ کر نہیں ہے، اور اس پر آمادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ساری قوتیں آمادہ ہو سکتی ہیں سوائے عمران خان کا، اور عمران خان کو اس پر لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ آگ سے کھیلیں گے، اس ملک کی قسمت سے کھیلیں گے، اس ملک کے عوام کی قسمت سے کھیلیں گے، اور اس ملک کے عوام کے روزگار سے کھیلیں گے، وہ باز آ جائیں۔ یہ سب سے بہتر ہے، اور سب کے لیے بہتر ہے، اور سب سے بڑھ کر خود ان کے اپنے لیے بہتر ہے۔ خدا حافظ۔